السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں بیہائنڈ دا ٹچ کی سیکنڈ ایپیسوڈ کو ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں۔ تو جیسے ہی وہ اسے ٹچ کرتی ہے تو اسے زمین پر پٹک کر کہتا ہے کہ خبردار، آئندہ کے بعد مجھے ٹچ کرنے کی کوشش کی مجھ سے دور رہو۔ یہ کہہ کر جونگ یول اور اس کا دوست وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جی بن زمین سے حیرانگی سے اٹھتی ہے کیونکہ اسے ٹچ کرنے سے اس کی تمام یادیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، بلیک اینڈ وائٹ کی صورت میں۔ اتنے میں ہی اس کی دوست گاڑی سے اتر کر آتی ہے۔ یہ بھاگ کر اپنے دوست کے پاس جاتی ہے، اسے ٹچ کر کے بھی چیک کرتی ہے کہ کیا اسے ٹچ کرنے سے بھی اس کے مائنڈ میں جو چل رہا ہوگا وہ نظر آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ جی بن کمرے میں سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ جب کھڑکی کے پاس جاتی ہے تو اسے جون جیول چھت پر نظر آتا ہے۔ وہ اسے اشارہ کر کے بولتا ہے کہ میں تم پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ جون جیول فون پر کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ میں جلد ہی سیول واپس آ جاؤں گا۔ ایک شخص اپنے ڈاگ کو اس کے پاس لے کر آتا ہے اور بولتا ہے کہ میرا ڈاگ بیمار ہو گیا، کچھ نہیں کھا رہا۔ یہ اس کو ہاتھ لگا کر چیک کرتی ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ یہ گھر سے باہر جاتا ہے اور وہاں پر جا کر لوگوں سے باہر کا کھانا کھاتا ہے، جس کی وجہ سے بیمار ہو گیا۔ وہ اس کے مالک کو بولتی ہے کہ گھر میں کوئی ایسی جگہ ہے یہاں سے یہ باہر جاتا ہے، وہ جگہ بند کر دو، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا مالک غصے سے چلا جاتا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہوا، گھر میں ایک جگہ ہے، یہ کیسا علاج ہوا، صرف پیسے بٹورنے کے لیے یہ سارے طریقے اپنا رہے ہیں، اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ گھر جا کر دیکھتا ہے کہ سچ میں ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں سے کتا نکل کر جاتا ہے۔ وہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس ڈاکٹر کو کیسے پتہ تھی یہ۔ اس طرح اس کا ہاسپٹل بہت زیادہ فیمس ہو جاتا ہے اور بہت سے لوگ اس کے ہاسپٹل میں اپنے پیٹس کو لے کر آتے ہیں۔ ایک لڑکی اپنی پیٹ ڈاگ کو لے کر آتی ہے اور بولتی ہے کہ جب بھی میں اسے لیش پہناتی ہوں تو یہ ڈر کے بھاگ جاتی ہے، اسے کیا بیماری ہے۔ وہ اسے ہاتھ لگا کے ٹچ کر کے دیکھتی ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ کوئی شخص اسے لیش سے مار رہا ہوتا ہے۔ وہ اس کے مالک کو بتاتی ہے کہ اس کا پہلا مالک جو تھا اسے مارتا تھا، اس لیے یہ ڈری ہوئی ہے۔ جی بن بہت خوش ہوتی ہے اور اپنی خالہ کو آ کر بتاتی ہے کہ ہاسپٹل میں بہت لوگ آ رہے ہیں اور میں بہت پیسہ کما رہی ہوں۔ جی بن اپنی دوست اوکے ہئی کے پاس جا کر اسے بولتی ہے کہ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا اور بھی لوگوں کو میرے بارے میں بتاؤ اور انہیں بھی ہاسپٹل میں لے کر آؤ۔ اوکے ہئی ایسے ہی کرتی ہے اور بہت سے لوگوں کو اس کے ہاسپٹل میں لے کر آتی ہے۔ اس کے ہاسپٹل میں کافی لوگ آتے ہیں۔ ایک لڑکا بھی آتا ہے جسے جی بن دیکھتی ہی رہتی ہے اور اس سے نظریں نہیں ہٹا پاتی۔ وہ ایک اسٹریٹ کیٹ کو اس کے پاس لے کر آتا ہے چیک اپ کروانے کے لیے۔ یہ اسٹریٹ کیٹ کی بجائے اسے ہی چیک کرنے لگتی ہے۔ وہ بولتا ہے کہ میں پیشنٹ نہیں ہوں۔ وہ اس کیٹ کو چیک کرنے کے بعد بتاتی ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اسے صرف ویکسینیشن کی ضرورت ہے، اسے ویکسینیشن کرانے کے لیے یہاں پر آنا پڑے گا۔ وہ اس لڑکے کو بہت سی کیٹ فوڈ اور ٹریٹ فری میں دے دیتی ہے اور وہ لڑکا چلا جاتا ہے۔ یہ اپنی خالہ کو خوش ہو کر بتاتی ہے کہ یہ سیول سے آیا ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ اس کی خالہ بولتی ہے کہ جون جیول بھی سیول سے آیا ہے۔ جون جیول کا نام سن کر اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ جون جیول نقشہ دیکھ کر سوچ رہا ہوتا ہے کہ ڈرگس کہاں چھپائے گئے ہوں گے۔ روکی آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ باہر چلا جاتا ہے اور ہر دکان پر جا کر یہ وائٹ پاؤڈر کو چیک کر رہا ہوتا ہے اور چکھ رہا ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہ ڈرگس تو نہیں۔ اس کے ساتھی پولیس والے اور سینئر پولیس والے اسے دیکھ کر بہت ہی حیران ہو رہے ہوتے ہیں۔ سینئر پولیس آفیسر کے دوست کی شادی ہوتی ہے، اسے بولا جاتا ہے کہ اس کے لیے پیغام ریکارڈ کر کے بھیجو۔ یہ غصہ ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی، لیکن جب یہ پیغام ریکارڈ کر کے بھیجتا ہے تو اس کی دوست اس کا پیغام سن کر کافی روتی ہے۔ جی بن بہت خوش ہو کر اپنی خالہ کے پاس آتی ہے کہ ہاسپٹل بہت اچھا چل رہا ہے۔ اسی خوشی میں را فش سوپ پینے چلتے ہیں، لیکن اتنے میں وہی شخص دوبارہ آ جاتا ہے جو پہلے آتا ہے اور بولتا ہے کہ میری گائے بیمار ہے، آ کر اسے دیکھ لو۔ جی بن نہیں جانا چاہتی لیکن خالہ کے کہنے پر چلی جاتی ہے۔ جب وہاں جاتی ہے تو اس کو بتاتی ہے کہ تمہاری گائے کو سوجن ہو گئی ہے، میں دوائی دے دیتی ہوں۔ واپس آتے ہوئے اس شخص کو دھکا لگتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتا ہے اور یہ دیکھتی ہے کہ اس کے سر کے سارے بال گر چکے ہیں۔ یہ حیران ہو کر اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے بال پہلے تو ٹھیک تھے، اب کیا ہوا؟ وہ بتاتا ہے کہ جس دن تم آئی تھی یہاں پر ہمارے اوپر ایک روشنی گری تھی، تب سے میرے ساتھ عجیب چیزیں ہو رہی ہیں۔ جب بھی میں کسی کے پیروں کو ہاتھ لگاتا ہوں تو مجھے بلیک اینڈ وائٹ میں اس شخص کی کچھ یادیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ اسی پاور سے میرے بال بھی گر رہے ہیں، جب پاور آتی ہے تو بال بھی گر جاتے ہیں۔ جی بن ڈر جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ اگر میرے بال بھی گر گئے تو اس سے اپنا آپ گنجا امیجن ہونے لگتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اب میں اس پاور کا دوبارہ کبھی بھی استعمال نہیں کروں گی۔
واپس گھر آ کر یہ اپنا ہاسپٹل بھی بند کر دیتی ہے۔ اس کی خالہ اس کو منع کرتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی، لیکن جب یہ گھر پر ہوتی ہے تو اس کی خالہ بولتی ہے کہ چلو باہر کچھ کھانے چلتے ہیں، تمہیں راہ فش سوپ پینا تھا نا۔ یہ خوشی خوشی اپنی خالہ کے ساتھ جاتی ہے۔ ایک گاڑی آتی ہے، یہ اس میں بیٹھتی ہے تو اس کی خالہ کو وہ لوگ کچھ پیسے دیتے ہیں اور گاڑی کو بند کر کے اسے وہاں سے بھگا کر لے جاتے ہیں۔ وہ لوگ اسے ایک فش فارم پر لے کر جاتے ہیں جہاں اس کے سامنے بہت اچھا کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ یہ خوشی سے کھانے لگتی ہے۔ اسے وہاں پر اپنے اسکول کا ایک پرانا دوست بھی ملتا ہے اور کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں۔ وہ کھانا نہیں کھا رہے ہوتے۔ یہ حیران ہوتی ہے کہ اتنا اچھا کھانا ہے پھر بھی یہ لوگ کیوں نہیں کھا رہے۔ اتنے میں فش فارم کا اونر آتا ہے اور ان لوگوں کو بولتا ہے کہ باہر آ کر فش کو ویکسینیشن دو۔ یہ لوگ چلے جاتے ہیں اور فش کو ویکسینیشن دے رہے ہوتے ہیں۔ روکی اور جونگ جیول بھی وہاں پر چھپکے سے آتے ہیں کیونکہ انہیں شک ہوتا ہے کہ یہاں پر ڈرگ کا کام تو نہیں ہو رہا۔ یہ وہاں پر ہوتی ہے، اپنی خالہ کو کال کرتی ہے کہ مجھے واپس بلا لو۔ اس کی خالہ بولتی ہے کہ میں واپس نہیں بلا سکتی کیونکہ میں نے تمہاری تنخواہ پہلے ہی لے لی تھی اور میں وہ اڑا بھی چکی ہوں، تمہیں وہاں پر رہ کر کام کرنا ہوگا۔ روکی اور جون جیول فش فارم کے اونر کو کسی سے وائٹ پاؤڈر لیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کا شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ یہ ڈرگ کا کام کر رہا ہے۔ جونگ جیول وہاں پر جیبن کو دیکھتا ہے، اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ رات بھر مچھلی کو ویکسینیشن دے کر وہ اسے زمین پر پٹک دیتا ہے اور جیبن سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو۔ وہ سب کو لے کر جیل میں آ جاتے ہیں اور وہاں پر ان سے انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ فارم کا اونر سینئر پولیس والے کا دوست ہوتا ہے، اسے بولتا ہے کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو۔ وہ بولتا ہے میں نہیں، یہ جون جیول کر رہا ہے۔ وہ جون جیول کو بولتا ہے کہ یہ ڈرگز نہیں مچھلیوں کا کھانا ہے، اگر تم چاہو تو چکھ کر دیکھ لو۔ جون جیول چکھتا ہے تو وہ واقعہ میں ہی مچھلیوں کا کھانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ ان لوگوں کے ہیئر سیمپل لو اور ان سب کو جانے دو۔ وہ ہیئر سیمپل لینے لگتے ہیں تو جیبن اپنے ہیئر دینے سے منع کر دیتی ہے لیکن پھر بھی وہ اس کے ہیئر کو لے لیتے ہیں۔ جیبن اپنے دوست پر بلینکٹ اڑا رہی ہوتی ہے تو اس کا ہاتھ ٹچ ہوتا ہے اور اسے نظر آتا ہے کہ یہ کسی لڑکی کو بہت بری طرح سے مار رہا ہوتا ہے۔ جیل میں ایک شخص آتا ہے جو جیبن کے نانا کے ساتھ پولیٹیشین ہوتا ہے۔ اس کے کہنے پر جون جیول فوراً ہی جیبن کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کی بہت زیادہ بٹرنگ کر رہا ہوتا ہے۔ جیبن کی خالہ کافی تیار ہو کر تیز لپ سٹک لگا کر دوبارہ سینئر پولیس والے کے پاس جاتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ میں تم سے سوری کہنے آئی ہوں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ تم نے میری وجہ سے ابھی تک شادی نہیں کی۔ وہ غصے میں پستول نکال کر بولتا ہے کہ میں تمہیں آج جان سے مار دوں گا تاکہ یہ وجہ ہی ختم ہو جائے، تو وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ آفیسر جون جیول کو بولتا ہے کہ اس حرکت کے لیے معافی نامہ لکھو اور اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے کیس سالو کرنے کا تو میں تمہیں ایک کیس دیتا ہوں، مرڈر کا کیس، اسے سالو کرو۔ جون جیول اور روکی وہاں پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر نشان لگا ہوا ہوتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ اتنی چھوٹی لاش کس کی ہوگی، تو جون جیول بولتا ہے کہ کیا پتہ اس لاش پر چاقو سے وار کیا گیا ہو۔ اس طرح باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر ایک انکل آ کر بتاتے ہیں کہ یہاں پر کسی شخص کا نہیں بلکہ پیاز کا قتل ہوا ہے، کسی نے کیمیکل چھڑک کر میرے سارے پیاز مار دیے۔ وہ غصے سے اپنے آفیسر کو فون کر کے بولتا ہے کہ پیاز کا قتل یہ کیسا کیس ہوتا ہے۔ اس کو آفیسر بولتا ہے کہ یہ کیس تم نے سالو کر ہی آنا ہے۔ انکل اسے کہانی سنا رہے ہوتے ہیں کہ پہلے یہاں پر کالی مرچ ہوتی تھی اور پھر میں نے پیاز اگائی، کسی نے میرے پیاز کا قتل کر دیا۔ اس انکل سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو کسی پر شک ہے، تو وہ کسی ایک شخص کا نام بتاتا ہے۔ وہ اس کے گھر جاتے ہیں تو وہ بولتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو خود ناشپاتی اگاتا ہوں۔ اس کے ہاتھ پر دیکھتے ہیں تو کچھ کیمیکل کی وجہ سے الرجی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ اسے جیل میں لے جاتے ہیں، اس کے گھر کی تلاشی کرتے ہیں لیکن کچھ نہیں ملتا۔ جیبن اس لڑکے کے اسٹور میں اسے دیکھنے کے لیے بہانے سے جاتی ہے تو وہ اسے بولتا ہے کہ میں بھی تمہارے پاس ہی آنے والا تھا، میری کیٹ کنٹینرز کے پیچھے چلی گئی اور باہر نہیں آ رہی۔ یہ دونوں اس کیٹ کو نکالنے کے لیے جاتے ہیں۔ جیبن اس کو ویسے ہی نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑتی ہے تو اسے نظر آتا ہے ایک شخص کیمیکل کی بوتلیں چھپا رہا ہے۔ وہ لڑکا اسے بولتا ہے کہ میں ویکسینیشن کرانے کے لیے آؤں گا، کیا ہاسپٹل کھلا ہوگا، تو یہ جھوٹ بولتی ہے کہ ہاں ہر وقت ہاسپٹل کھلا ہوتا ہے۔ رات کو یہ پیسٹی سائڈ کی بوتلیں ڈھونڈنے کے لیے چلی جاتی ہیں۔ جون جیول بھی وہیں پر انویسٹیگیشن کے لیے آیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ جون جیول اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو، تو یہ بولتی ہے کہ میں نے اپنی پاور سے دیکھا تھا کہ کوئی یہاں پر کیمیکلز کی بوتلیں چھپا رہا تھا۔ جون جیول اس کی بات کا یقین نہیں کرتا اور بولتا ہے کہ میں 3 تک گنوں گا، یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ تمہیں بھی اس کیس میں اریسٹ کر لوں گا۔ وہ وہاں سے بھاگ کر گھر آ جاتی ہے۔ اب اس کی بات جب اپنے دوست کو ٹچ کرتی ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ اس کی دوست اسٹریٹ لائٹ کو توڑ رہی ہوتی ہے۔ یہ اپنی دوست سے پوچھتی ہے کہ تم نے اسٹریٹ لائٹ توڑی تھی، تو وہ بولتی ہے ہاں میں نے توڑی تھی۔ اسے یاد آتا ہے کہ اس کو نظر آیا تھا کہ اس کا دوست ایک لڑکی کو بہت بری طرح سے مار رہا ہوتا ہے۔ اگلے سین میں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جو بھاگ رہی ہوتی ہے اور کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایپیسوڈ اتنی ہی تھی، آگے ہم دیکھیں گے اگلی ایپیسوڈ میں کہ آگے کیا ہوگا۔
Thanks for watching. Please like, share and comment and subscribe my YouTube channel. Allah Hafiz.